الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد أما بعد فإن أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں اور اللہ حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وقال فی مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اور جو چیز تمہیں اللہ کے رسول کی طرف سے ملی ہو اس کو اپنا لو، اور جس کو انہوں نے منع فرمایا اس سے باز رہو۔ وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود کو چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام. اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام. سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام. تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا. تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا. تو نے بھر بھر کے پلائے ہیں میں وحدت کے جام. تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب. بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. تیرے آنے سے چمن میں آ گئی تازہ بہار. تو نے دنیا سے مٹایا کفر و باطل کا نظام. اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز. ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام. تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب. تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام. تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغامبر. ختم ہے تجھ پر نبوت تجھ پر ہر نعمت تمام. لیلۃ الاسرا میں سدرا پر رکے روح الامین. اور سدرا سے کہیں آگے ہوا تیرا مقام. شافعی روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو. تو حبیب کبریا ہے تو رسولوں کا امام. منحصر تیری اطاعت پر ہے انسان کی نجات. منحصر تیری اطاعت پر ہے انسان کی نجات. تیرا ہر ایک حکم ہوتا ہے خدا ہی کا پیام. تو نے دنیا کو دکھایا ہے صراط مستقیم. تو نے دنیا سے مٹائے ہیں ضلالت کے ظلام. جب ہوا تیری نبوت کا زمانے میں ظہور. جب ہوا تیری نبوت کا زمانے میں ظہور. مٹ گیا کفر و نفاق و شرک بدعت کا نظام. دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور. دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور. جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام. اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام. سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام. بزرگان محترم، برادران عزیز،
قرآن حکیم میں 11ویں نمبر کی صورت اور 11واں پارہ سورہ ہود، جو اللہ کریم کے ایک پیغمبر علیہ السلام کے اسم گرامی پر اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا ہے، اور آگے اسی سورہ مبارکہ میں بہت سے انبیاء اکرام کے تذکرے ہیں، اور سیدنا ہود علیہ السلام کا بھی لیکن یہ سورہ مبارکہ جس کی سب سے پہلی اور دوسری آیت میں نے تلاوت کر کے اس کا لفظی ترجمہ پیش کیا ہے، بڑا ہی عجیب قسم کا انداز ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم اور مفصل ہیں، بڑی مضبوط آیتیں ہیں، ثم فصلت بڑی تفصیلی ہیں، من لدن حکیم خبیر، محکم اس لیے ہیں کہ حکیم کی طرف سے نازل ہوئی، اور مفصل اس لیے ہیں کہ خبیر کی طرف سے نازل ہوئی۔ اللہ کریم نے سورہ مبارکہ کی آیتوں کی جو نوعیت ہے اس کو بیان فرمانے کے بعد آخر میں اپنی دو صفتیں بیان فرمائیں۔ ان کے بیان فرمانے کا مقصد ہے کہ آیتوں کی حقیقت سمجھ جاؤ کہ آیتیں محکم ہیں، یعنی بڑی مضبوط ہیں، قرآن کی آیتوں کا کوئی توڑ نہیں، کوئی رد نہیں کر سکتا، بہت مضبوط آیتیں ہیں، اس لیے کہ جس ذات نے ان آیتوں کو اتارا ہے، نازل فرمایا ہے، وہ ذات حکیم ہے۔ اس سے لفظ حکیم کا معنی بھی پتہ چل جاتا ہے، جو بہت قوت والا، طاقت والا ہو۔ اور پھر فرمایا ثم فصلت، پھر مفصل بھی ہیں، اس کی وجہ بیان کی خبیر، مفصل اس لیے ہیں کہ جس ذات نے یہ آیتیں اتاری ہیں وہ خبیر ذات ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والی ذات ہے، اس لیے مفصل ہیں، اور طاقت اور قوت رکھنے والی ذات ہے، اس لیے آیتیں محکم ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، حکیم اور خبیر ذات نے جو آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور آیتیں بھی محکم بھی ہیں، مفصل بھی ہیں، تو مقصد کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ ہماری علمی دنیا میں ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ ان آیات کریمہ پر لکھتے ہیں لا مقصود من هذا الکتاب الشریف الا هذا الحرف الواحد، اس کتاب شریف سے اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس ایک جملے کے، اور وہ جملہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا اور کسی کی بندگی نہ کرو۔ آگے امام راضی لکھتے ہیں فَكُلُّ مَنْ صَرَفَ عُمْرُهُ إِلَى سَائِرِ الْمَطَالِبِ، اگر کوئی شخص اس چیز کو نظر انداز کر کے چھوڑ کر
صرف عمرہ، اپنی عمر کو خرچ کرتا ہے دیگر مقاصد پر، یعنی قرآن کریم سے کچھ اور مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، تو امام راضی لکھتے ہیں فقط خواب و خاسرہ، وہ انسان نقصان میں مبتلا ہو گیا اور خسارے مبتلا ہو گیا۔ یعنی امام راضی کے کلام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے اس کلام قرآن حکیم سے سوائے اس ایک مقصد کے اللہ تعبدوا الا اللہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور یہ آپ حضرات خیر اچھی طرح جان چکے ہیں، اور مسجد شہداء کے نمازی اگر نہیں جانتے تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کا کوئی اور آدمی نہیں جانتا۔ اس مسجد کی تو ایک ایک اینٹ سے اگر پوچھا جائے تو یہ اس کی بات اگر کوئی پوچھ کر سن سکے تو اینٹ بھی بتائے گی کہ اس مسجد کے اندر اللہ تعبدوا الا اللہ ہی بیان ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اتنی دفعہ یہ بات دہرائی گئی، خالق کائنات نے اس دنیا کو بنانے کے بعد ایک انسان کو پیدا فرمایا اسی مٹی سے، اور آپ جانتے ہیں وہ آدم علیہ السلام ہے۔ دنیا کا کوئی انسان آدم علیہ السلام کے ماں باپ میں سے نہیں تھا۔ ان کی تخلیق خالق کائنات نے، انی خالق بشرا من طین، میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ دنیا کا پہلا انسان اور دنیا کا پہلا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور پھر جیسا آپ سن چکے، منشا الہی یہ تھا کہ اس دنیا کو انسانوں سے آباد کرنا ہے، تو پھر اللہ کا منشا یہ نہیں تھا کہ ہر انسان کو مٹی ہی سے بنایا جائے۔ پھر منشا یہ ہوا کہ ایک عورت پیدا کی جائے، اور مرد اور عورت کے اختلاط سے پھر دنیا کے انسان پھیلے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے وجود سے اللہ کریم نے اماں حوا کو دنیا کی پہلی عورت کو پیدا فرمایا، اور پھر ان کے ملاپ سے نسل انسانی کو دنیا میں چلایا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں آتا ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ نے کچھ اور نبی بھی پیدا فرمائے، بھیجے، لیکن ان نبیوں کو اللہ کریم نے لوگوں کی اخلاقی اصلاح اس کے لیے پیدا فرمایا اور بھیجا، اور ان سے وہی کام لیے۔ لوگوں میں جو اخلاقی کمزوریاں ہو جاتی تھیں ان کی اصلاح اللہ کریم ان نبیوں سے فرماتے رہے۔ اس زمانے میں ان انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں شرک نہیں پھیلا تھا۔ معمولی معمولی کمزوریاں انسانوں میں ہوتی تھیں، ان کی اصلاح اللہ ان کے نبیوں سے کراتے تھے۔ دنیا میں سب سے پہلا انسان یا پہلا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ ان کے زمانے میں شرک پھیلا۔
اور پھر اللہ کریم نے انہی کے ذریعے سے شرک کی اصلاح کا کام شروع کیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں قوم جس شرک میں مبتلا تھی وہ 5 اللہ کے نیک بندے تھے جن کی پوجا پاٹ کے اندر لگے ہوئے تھے۔ قرآن حکیم کے اندر ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ نام بیان فرمائے گئے ہیں۔ ود، سوا، یعوق اور نصر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کے بارے اسماء الرجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نیک اور پارسال لوگ تھے یہ ان کے نام ہیں۔ اور نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان فرمایا تو قوم کے جو شرک کے مارے ہوئے لوگ تھے کہ لا تذرن ودن لا تذرن آلہتکم، لوگوں سن لو نوح کے کہنے پر اپنے کارسازوں کو، اپنے حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کو مت چھوڑنا، خاص طور پر ولا تذرن ودن، حضرت ود کو نہ چھوڑنا، ولا سواعن، حضرت سوا کو نہ چھوڑنا، ولا یغوسا، اور حضرت یغوس کو نہ چھوڑنا، و یعوقا، اور یعوق کو نہ چھوڑنا، و نصرا، اور نصر کو۔ یہ 5 کے نام قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ امام بخاری نے فرمایا یہ پتھر نہیں تھے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے۔ اور قوم کے بد نصیب جو ہیں ان کو پوجتے تھے، پکارتے تھے، حاجت روا مشکل کو سمجھتے تھے۔ تو جب پیغمبر نے دیکھا کہ یہ قوم شرک میں ڈوب چکی ہے تو نبی نے پھر توحید کا مسئلہ بیان کیا، ان کو شرک سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن جو شرک کے اندر مبتلا تھے انہوں نے اپنے دوستوں، یاروں کو، اپنے متعلقین کو خبردار نوح کی بات نہیں ماننی، اور نوح علیہ السلام کے کہنے پر کہنے لگے کہ اپنے کارسازوں کو، حاجت رواؤں کو، مشکل کشاؤں کو نہیں چھوڑنا۔ خصوصاً یہ 5 جو ہیں، 5 ہستیاں، ان کو نہیں چھوڑنا۔ تو آپ سن چکے ہیں، میں نے صرف مسئلے کی نوعیت بیان کرنے کے لیے، آپ اس سے پہلے بہت دفعہ یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کا کام کیا اور شرک سے لوگوں کو باز رکھا۔ اور یہ بھی سن لیں آپ کہ لوگ پتھروں کو نہیں پوجتے تھے، انسانوں کو پوجتے تھے۔ آج بھی اگر شرک ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کا جو شرک ہے یہ بھی انسانوں کی پوجا اور پکار ہے، ان کی پرستش ہے۔ آج کسی پتھر کو کوئی نہیں پوجتا، اتنے بے وقوف کوئی بھی نہیں کہ بے جان پتھر کو کوئی پوجے۔ یہ الگ بات ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک ازمانہ ایسا گزرا ہے کہ بد نصیب لوگ اپنے ان معبودوں، اپنے ان حضرتوں، ان جو مشکل کشا تھے، ان کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ان کے ایک مورتیاں بنا رکھی تھی۔ وہ سامنے مورتی رکھتے تھے لیکن مقصود وہ شخصیت تھی۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑا سا اگر آپ حضرات کو بھی اشارہ دے دوں تو سمجھ جائیں گے۔ آج بہت سارے لوگ بعض شخصیتوں کی تصویریں لگا کر اپنے دفتروں میں رکھتے ہیں، لیکن مقصد وہ شخصیت ہوتی ہے، تصویر نہیں ہوتی۔ لیکن پاکستانی معاشرے میں بہت سارے لوگ اپنے دفاتر میں، سرکاری دفتروں میں محمد علی جناح جو بانی پاکستان شمار ہوتے ہیں ان کی تصویر باقاعدہ بنا کر سجا کر رکھتے ہیں، اور قوم ان کو قائد اعظم کہتی ہے۔ اس وقت مجھے اس سے بحث نہیں کہ قائد اعظم کون ہے۔ مسلمان کا قائد اعظم صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
سب سے بڑا قائد صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بھی نہیں. لیکن سیاسی نقطہ نظر میں جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ہے، میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا، تو میں اس کی تردید مقصود ہے. لیکن قوم کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ جس کو اپنا قائد اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اس کی باقاعدہ یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اس کی تصویریں اپنے دفتروں میں، اپنے کارخانوں میں اور اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. لیکن مقصد وہ تصویر نہیں ہوتی، مقصد وہ انسان ہوتا ہے. جو لوگ جناح صاحب کی تصویر کو اپنے دفتر میں رکھتے ہیں تو تصویر مقصد نہیں ہوتی، جناح صاحب کی ذات ہوتی ہے، ان کے ساتھ عقیدت ہے. تصویر تو ایک نمونہ ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ بہت سارے لوگ بد نصیب اپنے ان مقتداؤں کو، اپنے حاجت رواؤں کو، مشکل کشاؤں کو، ان کی یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے پتھروں کی مورتیاں بنا لیتے تھے. مقصد پتھر نہیں تھے، مقصد وہ شخصیتیں تھیں انہیں کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے. جیسے میں نے نمونہ بیان کر دیا کہ ہمارے ملک کے اندر بجائے اس کے کہ پتھروں کی مورتیاں بنائیں، کیمرہ موجود ہے، کیمرے کے ذریعے تصویر بن جاتی ہے اور اسی کا تقدس ذہن میں ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ، اور پھر آپ نے سنا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 جن کو بت کہتے ہیں، یہ پوجا پاٹ کا مقصد نہیں تھا، یہ نمونہ تھا. یہ جن کے بھی بت تھے وہ مقدس شخصیتیں تھیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو بت توڑے گئے ہیں ان میں حضرت مریم کا بت بھی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی تھا، دیگر مقدس شخصیات کے بت بھی تھے. تو ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ تھوڑی فرمایا تھا کہ بت بناؤ اور میری تصویر بناؤ، میرے بت بناؤ اور مجھے پوجو. انہوں نے تو سب سے پہلے اللہ کی توحید کا پیغام سنایا اپنے باپ کو، وہ اپنے گھر سے نکال دیا. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہماری مورتیاں بنا لو، خانہ کعبہ کے اندر ان کو نصب کر لو. لیکن درمیان میں جو مشرک لوگ گزرے ہیں انہوں نے پتا کہ ہم نوح علیہ السلام کو تو لا نہیں سکتے، حضرت مریم کو تو لا نہیں سکتے، چلو ان کی مورتی بنا کر یاد کے طور پر نصب کر دیں. تو اس طرح درمیانی زمانے میں ایسا گزرا ہے، لیکن اصل مقصد وہ انسان ہی تھے جن کی پرستش کی گئی، جن کو پوجا گیا. اور آج بھی اگر آپ حضرات اپنے ذہن میں تازگی پیدا کریں تو آج بھی جو شرک ہے وہ انسانوں ہی کو پوجا جاتا ہے. اور پہلے زمانے میں بھی اگر مقدس انسان تھے تو آج بھی مقدس انسان. بہت سارے اولیاء اللہ ہم ان کی ولایت کے قائل ہیں، ان کے تقدس کے قائل ہیں، ان کی بزرگی کے قائل ہیں، ان پر خدا کی ارب ہر رحمتیں نازل ہوں، یہ ہمارا ان کے بارے میں نظریہ ہے. لیکن نہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پوجو، نہ انہوں نے اپنی یہ تعلیم دی کہ ہمیں ہماری پسند کی. لیکن بعد میں چونکہ شیطان زندہ ہے، شیطان نے ان کی یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے، ان کی شخصیتوں کو تازہ رکھنے کے لیے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی، اور لوگ انہی سے مرادیں مانگتے ہیں، انہی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں. لیکن ان بزرگوں نے نہیں فرمایا کہ ہماری پوجا کرو. نہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمایا تھا، نہ بیت اللہ میں 360 جتنے بت نصب کیے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا تھا، بلکہ شیطان ہر زمانے کے اندر یہ کام کراتا ہے. یہ کام کریں گے سب متوجہ اس طرف ہو جائیں گے، چھوڑ دیں آپ. تو قرآن حکیم کی یہ آیت جو میں نے سب سے پہلے پڑھی سورہ ہود کی، امام راضی نے یہ فرمایا کہ لا مقصود من هذا الکتاب الشریف الا هذا الحرف الواحد، کہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اس کتاب کا اور کوئی مقصد نہیں سوائے اس ایک بات کے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں. یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں، آپ ضرور سوچتے ہوں گے کہ ہم سب لوگ تو اللہ کی بندگی کرتے ہیں،
کہ بندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے تو کلمے میں یہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کا سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اللہ ہی ہے۔ تو عبادت کیا ہے اور بندگی کیا ہے؟ بے شمار لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ہم اس کو کلمہ تو پڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں سمجھا سکتے اس کو، یہ سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ نہ اس بیچارے کو اتنی سہولت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں دار اسلام میں آ گیا ہوں، مجھے کہاں لے جا رہے ہیں کہاں نہیں لے جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یاد رکھیں، آپ جس کو بندگی کہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک نماز ہے، ابھی آپ نے پڑھنی ہے، یہ عبادت ہے۔ اس نماز کے اندر 4 حالتیں ہیں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ پھر رکوع میں جھک جاتے ہیں، یہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ پھر سجدے میں پیشانی رکھ دیتے ہیں، یہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ پھر دوزانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں قاعدے میں، یہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ نماز کے اندر یہ 4 حالتیں ہیں، ہے یہ بندگی اور عبادت۔ نماز کے اندر جب ایک انسان کھڑا ہوتا ہے، اس کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ ہاتھ باندھ کے جب کھڑا ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جب سب سے پہلے وہ ثنا پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحانک اللہم، کہ اللہ تو پاک ہے۔ پاک تو میرا یہ واسکٹ بھی ہے، یہ میرے کپڑے بھی ہیں، یہ زمین بھی ہے۔ آپ کے کپڑے پاک ہیں، آپ کا جسم پاک ہے، لیکن ایک مسلمان جب ثنا پڑھتا ہے سبحانک اللہم، تو اس وقت اللہ کے پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے تاکہ اس کی ثنا صحیح ہو، ورنہ صرف بول ہی ہوں گے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ تو خامیوں سے پاک ہے، تو کمزوریوں سے پاک ہے، تو عیبوں سے پاک ہے، تو نقائص سے پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے۔ قرآن حکیم کے اندر سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے شریکوں سے۔ ایک مسلمان جب ثنا پڑھتا ہے تو ثنا کے اندر یہ اعتراف کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ میں جس ذات کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں اس کو میں پاک سمجھتا ہوں، عیبوں سے بھی پاک سمجھتا ہوں، شریکوں سے پاک سمجھتا ہوں، نقائص سے پاک سمجھتا ہوں، عیوب سے پاک سمجھتا ہوں، شریکوں سے پاک سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ ثنا پڑھتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے تو وہ نماز پڑھ کر بھی مشرک ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ایک آدمی اللہ کے سوا کسی اور مخلوق کو کسے باشد، کوئی مخلوق بھی ہو، نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، لیکن نماز کے اندر سبحانک اللہم پڑھتا ہے تو سبحانک اللہ پڑھ کر بھی وہ مشرک ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، جبکہ ثنا کے اندر یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اور نفع نقصان کا مالک نہیں۔ تمام فائدے اور نقصان کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ ہی کے اختیار میں۔ ہماری عزت، ہماری ذلت، ہمارا نفع، ہمارا نقصان، ہماری موت، ہماری حیات، یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ ہی کے اختیار میں۔ اللہ کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں، اس کائنات کے ایک ذرے پر بھی کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ جتنے بھی دنیا میں ذرات ہیں، اس دھرتی کے جتنے ذرات ہیں، کس نے بنائے ہیں؟ اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ اللہ ہی نے بنائے۔ آسمان کے ستارے کس نے بنائے؟ اللہ ہی نے۔ چاند کس نے بنائے؟ اللہ ہی نے۔ ستاروں اور چاند کو روشنی اور تابانی کس نے دی؟ اللہ ہی نے۔ سورج کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے۔ اس کو روشنی کس نے دی؟ اللہ ہی نے۔ ساری کائنات مل کر اگلے پچھلے جن، انسان، نبی اور ولی سارے مل کر ایک ذرہ بنا سکتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے قرآن کریم میں؟ ما یملکون من قطمیر، ایک ذرے کے مالک نہیں ہیں۔
ایک ذرے کے مالک نہیں ہے قرآن کریم کے اندر۔ آپ حضرات قرآن کریم تلاوت جب کرتے ہیں تو میں یہ گزارش کرتا رہا ہوں اور اب پھر کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں ترجمہ کسی معتبر عالم کا ساتھ رکھیں اور اس کو پڑھتے جائیں۔ جو جتنی تلاوت آپ کریں گے قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ پڑھتے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ اللہ کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ کلام الہی کا مقصد اگر ہم نے نہیں سمجھانا سب محنت بیکار ہے۔ قرآن کریم کے اندر والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نفع نقصان کا مالک سمجھو، وہ تو ذرے کے مالک نہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکاروں کو نہیں سن سکتے۔ ولو سمعوا بالفرض سن باللہ ما استجابوا لکم، تمہیں کام نہیں آ سکتے۔ ایک جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے مثال دے کر فرمایا یا ایھا الناس، او دنیا بھر کے انسانوں، ضرب مثل، تمہیں سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنو۔ یا اللہ ہم نے کان لگا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دونہ، اللہ اکبر، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ کس نے اعلان کیا؟ اللہ نے۔ میں اور آپ رد کر سکتے ہیں اللہ کی بات کا؟ فرض کرو ہم ایک چڑیا بناتے ہیں مٹی سے یا دانوں سے، اس کے اندر روح ڈال سکتے ہیں؟ ساری دنیا مل کر بھی اس میں روح نہیں ڈال سکتی، نبی ولی جن انسان مل کر اس میں روح نہیں ڈال سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، ایک چھوٹی سی مکھی، ذبابا، میری طرف توجہ فرمائیں، ذبابن پر دو زبریں ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہیں دو پیشیں ہوتی ہیں، دو زیریں ہوتی ہیں، دو زبریں ہوتی ہیں۔ اس کو علمی اصطلاح میں تنوین کہتے ہیں، یعنی نون کی آواز، بن بن بن، یہ نون کی آواز دیتی ہے۔ اور اس کا علمی مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی کبھی تحقیر بیان کرتے ہیں، کبھی اس کی تعظیم بیان کرتے ہیں۔ اگر علم الہی میں اس کی تحقیر بیان کرنی ہو تو تب بھی تنوین آتی ہے، اور اس تعظیم بیان کرنی ہو تب بھی تنوین آتی ہے۔ تو یہاں ذبابن کا لفظ بتا رہا ہے چھوٹی سی مکھی، چھوٹی سی مکھی، اتنی چھوٹی سی مکھی جو بڑی مشکل سے نظر آتی ہے، وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ اکبر، یا اللہ تیرے سمجھانے پر قربان۔ یا اللہ ہمیں تو اپنی کلام مقدس کی مراد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے حاضرین محفل ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنے دین کی اور اپنے توحید کی سمجھ عطا فرما، اور پھر ان کے ذریعے سے یا اللہ ان کے گھرانوں کو، ان کے متعلقین کو یا اللہ توحید کا عقیدہ سمجھا دے۔ دیکھیں میرے اللہ کے سمجھانے پر قربان جائیں، لن یخلقوا ذبابا، ایک چھوٹی سی مکھی، بڑی مکھی نہیں، چھوٹی سی مکھی نہیں بنا سکتی۔ یہ تنوین جو ہے تقلیل کے لیے، تحقیر کے لیے، یعنی اس کی حقارت بیان کرنی، بہت ہی چھوٹی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے اگلے پچھلے اکٹھے ہو کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب اکٹھے ہو کر مکھی نہیں بنا سکتے۔ پھر آگے اس میں مزید وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی بنانا تو درکنار، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے سارے مل کر اس مکھی سے واپس لے نہیں سکتے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ میرا نہیں، اللہ کا اعلان ہے، جس کو ہم رد نہیں کر سکتے۔ پہلے فرمایا ایک چھوٹی سی مکھی نہیں بنا سکتے،
اور مکھی بنانا درکنار، مکھی بنائیں گے، اس کا وجود بنانا پڑے گا، اس کے لیے کوئی قالب لانا پڑے گا، اس میں آنکھیں ڈالنی پڑیں گی، اس میں ناک بنانی پڑے گی، اس میں قوت شامہ سونگنے کی قوت بنانی پڑے گی، اس کے پر، اس کے پیر بنانے پڑیں گے، اس میں بھاگنے کی پھرتی پیدا کرنی پڑے گی۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ ارے مکھی کوئی چیز ان سے چھین کر لے جائے، اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ اپنے بندوقیں اور توپیں تلواریں لے کر پیچھے بھاگیں، اللہ اکبر۔ چھوٹی سی مکھی کو اللہ نے سرعت رفتار کیسی دے رکھی ہے کہ بھاگتی ہے تو پھر انداز ہے کہ دیکھنے والے کو نظر بھی نہیں آتی کہاں چلی گئی۔ خدا نے سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار ہے قرآن کے لیے۔ میرے اللہ تیرے سمجھانے پر قربان۔ یا اللہ ہمارے جتنے مسلمان ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں یا مسجد سے باہر ہیں، یا اللہ تو اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ اس مقصد کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہے، اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ مختلف اوقات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری باتیں سن چکے ہیں، اور ابھی میں نے سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کے زمانے میں 5 بزرگ تھے، ایک پیغمبر تھے اور 4 ولی تھے۔ ایک پیغمبر اور 4 ولی، چاروں ولی اس پیغمبر کے صاحبزادے تھے۔ پیغمبر کا نام ود تھا، ود، اور جو 4 صاحبزادے تھے سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ میرا کہنا نہیں، امام بخاری جیسا بزرگ کہتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ تھے۔ ایک پیغمبر تھے اور 4 ان کے صاحبزادے اولیاء اللہ تھے۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے بد نصیب ان کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر پکارتے تھے، ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ اللہ نے پیغمبر بھیجا کہ مرادیں مانگنے کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے بھائی، یہ نہیں ہے، یہ انسان ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ اس سے مراد مانگی جائے، کوئی انسان ایسا نہیں جو حاجت روا اور مشکل کشا ہو۔ حاجت روا بھی اللہ ہے اور مشکل کشا بھی اللہ ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے محنت کی، دن رات محنت کی، اتنی محنت کی، قرآن کریم بتاتا ہے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، راتوں کو بھی دن کو بھی۔ پیغمبر کی کتنی محنت، دن رات خدا کی توحید کا مسئلہ سنایا، لیکن نہیں مانا۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت ایسا پھر آیا، اللہ پاک نے نوح علیہ السلام فرما دیا جتنا سمجھا چکے، اب نہیں مانیں گے یہ، اب میں نے فیصلہ کیا ان سب کو ہلاک کرنے کا۔ اور اس میں پچھلے جمعے میں اشارہ دے چکا ہوں، نوح علیہ السلام فرمایا کہ آپ پر جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بچانے کے لیے اور اپنے اہل خانہ کو بچانے کے لیے آپ ایک کشتی بنائیں، میرا جب عذاب آئے گا تو اس کشتی میں بیٹھ جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ نوح علیہ السلام پر، اللہ اکبر، آپ سوچتے ہوں گے کہ 950 سال تک جس پیغمبر نے محنت کی اس پر کم از کم ہزاروں یا لاکھوں لوگ مسلمان ہوں گے، ایمان لائے ہوں گے۔ علماء نے لکھا کہ 100 کی تعداد نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام خدا کے پاک پیغمبر، ان پر ایمان لانے والے 100 بھی نہیں تھے، 80 تھے یا کم و بیش۔ اللہ نے حکم دیا کہ کشتی تیار کریں اور اس کے اندر خود بھی بیٹھ جائیں اور اپنے اہل ایمان کو بٹھائیں۔ اور جب کشتی تیار ہو گئی، نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ کا حکم آ گیا، آسمان کو حکم آیا کہ بارش برسا، زمین کو حکم آیا کہ پانی باہر نکال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ایک درخواست کرتا ہوں، موسموں کا تغیر تبدل ہوتا رہتا ہے، اللہ پاک سے دعائیں مانگتے رہا کریں، یا اللہ اپنے عذاب سے بچا۔ آپ اخبارات کے ذریعے پڑھتے ہیں مختلف علاقوں کے اندر کس انداز سے خدا کا عذاب آ رہا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا طاغوت امریکہ، اس کی 2 ریاستوں میں کتنی تباہیاں آئی ہیں، ایک الگ تفصیل ہے۔ اور آپ کے بر صغیر کے بعض
ملکوں کے اندر ایسا ہو رہا ہے، اپنے لیے خدا سے عافیت کی دعا مانگے، یا اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یہ ساری کائنات کے نظام میرے اللہ کے اختیار میں ہے، یہ بارش برسات یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، یہ ہوائیں اور آندیاں سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ سے دعائیں مانگیں، یا اللہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ یہ جتنی چیزیں بھی اس سے پہلے عذاب کا نمونہ بنتی رہیں، یا اللہ ان کو ہمارے لیے عذاب کا نمونہ نہ بنا۔ اور نوح علیہ السلام کے گھرانے کے جتنے اہل ایمان تھے وہ بھی ساتھ بیٹھ کے، سوائے ان کی بیوی اور بیٹے کے۔ پیغمبر کی بیوی نہیں مان رہی، بیٹا نہیں مان رہا، اللہ پاک نے اس پیغمبر کی بیوی اور بیٹے کو مشرکین کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے ہر وقت دعا مانگا کریں، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ ایمان کو خراب کرنے والی جتنی چیزیں بھی ہیں، جو افکار ہیں، نظریات ہیں، اعمال ہیں، یا اللہ اپنے رحمت کے ساتھ یا اللہ ان خرابیوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرما، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خواتین کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے خدا سے دعا مانگا کریں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن انسان اگر محنت کرتا ہے نیک نیتی کے ساتھ، رب العالمین کے فیصلے بہتری کے آتے ہیں، لیکن نیک نیت ہی نہیں، محنت نہیں کرتا تو خدا بند خوش مجبور نہیں ہے۔ میں نے اصل میں آیت پڑھی تھی سورہ ہود کی پہلی اور دوسری، اور امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، دنیا میں بڑا ایک نام ہے ان کا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے لا مقصود من هذا الکتاب الشریف الا هذا الحرف الواحد، کہ قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد سوائے اس ایک جملے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ آپ یہ پڑھتے رہے، سنتے رہے، 1,00,000 کئی ہزار انبیاء دنیا میں تشریف لائے، صرف 25 نبیوں کے نام قرآن کریم میں ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کا نام نہیں، لیکن 1,00,000 سے زیادہ خدا کے پیغمبر دنیا میں، وہ کیا کرتے رہے؟ وہ بھی کسی کی طرف مبعوث ہوئے سے اپنی کسی قوم کی اصلاح کے لیے تشریف لائے تھے، کیا کرتے رہے؟ بات یہی ہے کہ قوموں نے شرک کیا، خدا کے نبی ان کو شرک سے باز رکھنے کے لیے تشریف لائے۔ اور میرے دوستو، تلخی معاف، شرک آج بھی موجود ہے۔ اگر میری بات سمجھ میں آتی ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری بات ذہنوں میں ڈال دے، میری نیت ٹھیک ہے میرا رب، اور میرا جو سامعین ہیں، سننے والے ہیں، یا اللہ ان کی سوچوں کو بھی درست فرما دے، ان کے دل دماغ میں یہ بات بٹھا دے، شرک آج بھی موجود ہے۔ اور پہلے بھی لوگ انسانوں کو پوجتے رہے اور آج بھی انسانوں کو پوج رہے ہیں، آج بھی انسانوں کو پوج رہے ہیں۔ مت خیال کریں کہ میں کسی بزرگ کا قائل نہیں، میں ایسے انسان پر لعنت بھیجتا ہوں جو بزرگوں کا منکر ہے۔ میں سب بزرگوں کو مانتا ہوں، لیکن بزرگوں کو مانتا ہوں، بزرگوں سے نہیں مانگتا۔ بزرگوں کی ہستی کو مانتا ہوں، ان کی شخصیتوں کو مانتا ہوں، ان کی بزرگی کو مانتا ہوں، ان کے تقدس کو مانتے ہیں، لیکن ان سے نہیں مانگتے۔ یہی بات میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں، مانگنے کے لائق صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ بس یہی بات کہتے ہیں۔ مت دیکھیے، ابلیس زندہ ہے، وہ اس وقت بھی وسوسے ڈال رہا ہوگا کہ یہ مولوی جو ہے ممبر پر بیٹھا ہوا بول رہا ہے بزرگوں کو نہیں مانتا۔ میں بار بار کہتا ہوں، میں ہر بزرگ کو مانتا ہوں، ہر بزرگ کو مانتا ہوں، ان کا تقدس کو مانتا ہوں، ان کی بزرگی کو مانتا ہوں، لیکن ان کو انسان مانتا ہوں، حاجت روا نہیں سمجھتا، ان کو مشکل کشا نہیں سمجھتا۔
حاجت روا صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، روزی دینے والا صرف اللہ ہے، اولاد دینے والا صرف اللہ ہے، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی اگر کسی مسلمان کو تو بڑا خوش نصیب ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے سامعین، میرے دوستوں، ان کے ذہن کے اندر کوئی ایسا تصور نہ آئے کہ ان کے کانوں میں جو آواز پہنچ رہی ہے بزرگوں کا منکر ہے۔ نہیں بھائی، بزرگوں کے منکر نہیں، بزرگوں کے ماننے والے ہیں۔ وہ بزرگ نبیوں کی شکل میں ہوں تو پھر تو نبی ہیں، محدثین کی شکل میں ہیں تب بھی مانتے ہیں، مفسرین کی شکل میں ہیں تب مانتے ہیں، فقہا کی شکل میں تب مانتے ہیں، عام صوفیاء کی شکل میں تب مانتے ہیں۔ پرانے ہوں تو ان کو بھی مانتے ہیں، اور آج جو موجود ہیں ان کو مانتے ہیں، جو زندہ ہیں ان کو مانتے ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں۔ کبھی دل میں یہ وسوسہ نہ لائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملنے والوں میں کوئی کہے کہ مسعودہ کا امام تو بڑا گستاخ ہے، بزرگوں کو نہیں مانتا، یہ وہابی ہے وغیرہ ذالک۔ میں اس گستاخ جو اولیاء اللہ گستاخ اس پر لعنت بھیجتا ہوں، جو بزرگوں کو نہیں مانتا اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں بزرگوں کا قائل ہوں، بزرگوں کو مانتا ہوں، لیکن بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بزرگوں کو بزرگ مانتا ہوں، انسان مانتا ہوں، خدا نہیں مانتا، حاجت روا نہیں مانتا، مشکل کشا نہیں مانتا۔ اگر کوئی صوفی بزرگ ہے تو محدثین اس سے بڑے ہیں، محدثین سے مفسرین بڑے ہیں، پھر صحابہ اکرام ان سے بڑے ہیں، پھر صحابہ اکرام ان سے بڑے ہیں، پھر انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام ان سے بڑے ہیں، اور سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں۔ اس ترتیب کے ساتھ میں سب بزرگوں کو مانتا ہوں، جو زندہ موجود ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، جو فوت ہو گئے ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بات بار بار میں کہتا ہوں کہ مانتے ہیں ان سے، مانگتے نہیں۔ یہ بات کہتے ہیں کہ مانگنے کے لائق ذات صرف اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کر تو اللہ ہی سے سوال کر، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد مانگنی ہے تو اللہ ہی سے مدد مانگ۔ اور پھر فرما وَعْلَمْ، اور یہ جان لے أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، ساری انسانیت بالفرض اکٹھی ہو جائے، اللہ أَن يَنْفَعُوكَ، تجھے فائدہ پہنچانے پر، لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کیونکہ ایک ذرہ فائدہ بھی نہیں دے سکتی ساری امت مل کر، وہی ہوگا جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا، اور اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، نقصان پہنچانے پر، لَمْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، کچھ بھی فائدہ نقصان نہیں دے سکیں، وہی ہوگا جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ نفع اور نقصان بھی اللہ کے اختیار میں، عزت ذلت بھی اللہ کے اختیار میں، موت و حیات بھی اللہ کے اختیار میں، رزق بھی اللہ کے اختیار میں، اولاد بھی اللہ ہی کے اختیار میں۔ سب اختیارات صرف اللہ ہی کے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی اختیار نہیں۔ زمین و آسمان جس نے بنائے اسی کا اختیار ہے، کائنات جس نے بنائی ہے اسی کا اختیار ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس بات سے مجھے یہ مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب مقدس قرآن کریم سے اور کوئی مقصد بھی نہیں الا ھذا الحرف الواحد، سوائے اس ایک جملے کے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنا۔ خدا کروڑ ہار رحمت نازل کرے امام بخاری پر، امام راضی پر۔ ان لوگوں نے وہ چیزیں بیان کر دی کہ ہمارے جیسے لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، مطالعے کے دوران یہ آیت سامنے آئی تو پھر میں نے خیال کیا کہ آپ حضرات کو بھی سنا دوں کہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو میرے جیسا گنہگار انسان کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کریم سے مقصد اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اور عبادت کا معنی میں نے سمجھا دیا، رکوع عبادت، سجدہ عبادت، طواف عبادت، اعتکاف عبادت، نظر و نیاز عبادت، روزہ عبادت، زکوٰۃ عبادت،
یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، تو اس ضمن میں ہم یہ ساری باتیں کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں جس کے دروازے کا طواف کیا جائے، جس کے گھر کا طواف کیا جائے۔ کوئی اور ذات نہیں جس کے گھر میں اعتکاف کیا جائے۔ کوئی اور ذات نہیں جس کی قربانی دی جائے، جس کی نظر و نیاز دی جائے۔ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے مسلمانوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ العزیز ان کے ذریعے سے ان کے گھرانے، ان کے متعلقین کو، دوست یار، ان کے احباب، سب کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن محض مسلمانی کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں لیکن مجھے اللہ کی توحید کا مسئلہ معلوم نہیں، تو میری کیسی مسلمانی؟ یہ منافقت ہے۔ مسلمانی وہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام نے سکھائی۔ مسلمانی وہ جو قرآن کریم بتا رہا ہے۔ ابھی میں نے سورہ حج کی ایک آیت کہ سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے والا بھی کمزور، جس کو پکارا گیا وہ بھی کمزور۔ ما قدر اللہ حق قدر، اصل ذات پروردگار عالم کی ہے، اس کا قدر پہچاننا چاہیے، اس کا قدر کرنا چاہیے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بڑا قوی ہے، قوت والا ہے، شان والا ہے۔ کاش کے مسلمان صحیح مسلمان بن جائیں قرآن کریم کے ذریعے سے۔ قرآن جس طرح کی مسلمانی بیان کرتا ہے، اس کے ذریعے سے مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سمجھو کہ دنیا آخرت اس کی سمر گئی، اور خدا نخواستہ قرآن کو صرف چومتا ہے، چاٹتا ہے۔ قرآن کا جو مقصد ہے وہ اس کو نہیں سمجھتا، تو سمجھو کہ خسرت دنیا والآخرہ، وہ دنیا آخرت اس کی برباد ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں قرآن کا مقصد، قرآن کی غرض و غایت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس غرض و غایت کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اندر جس پہلو سے جو خامیاں ہیں یا اللہ ان خامیوں کی اصلاح فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔